بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب ملا، اب ایمان لاتا ہے جب تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا۔ بس آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ بے تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو خوشگوار ٹھکانے فراہم کیے اور انہیں پاکیزہ رزق سے نوازا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات میں کوئی شبہ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بے تحقیق آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ قرار پا چکا وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے تب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ بر وقت ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے سودمند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے؟ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ڈال دیا اور ایک مدت تک انہیں زندگی سے بہرمند رکھا۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اور کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ انہیں پلیدی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں نظر ڈالو کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور جو قوم ایمان لانا ہی نہ چاہتی ہو اس کے لیے آیات اور تنبیہیں کچھ کام نہیں دیتی۔ اب یہ لوگ اس کے سوا کس کے انتظار میں ہیں کہ اس طرح کے برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے کے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ کہہ دیجئے بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ یہ بات ہمارے ذمہ ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو جان لو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ دین کی طرف ثابت رکھیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں، اور اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو نہ پکاریں جو آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ ظالموں میں شمار ہوں گے، اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کرے، اور اگر اللہ آپ سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے تحقیق تمہارے رب کی جانب سے حق تمہاری طرف آ چکا ہے، بس جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات کو گمراہ کرتا ہے، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی، آپ کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کی پیروی کریں اور اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کریں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔